اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو سورۃ آل عمران کی ترجمہ تفسیر کی جو ویڈیو چل رہی تھی 102 آیات سے 151 آیات تک، وہ کچھ حصہ پچھلی ویڈیو میں تھا۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے آج اس کا پارٹ نمبر 2 بنا لیا ہے آپ کے لیے۔ بقایا حصہ آپ کو یہاں پارٹ نمبر 2 میں ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کر کے ہی چلو، یہاں سے پہاڑ پر چڑھو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، وہ اونچائی پر ہیں، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کے حجرے سے آپ نکلے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچہ معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کے کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے طب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے، لیکن ان کا جو ذکر ہے قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ واللہ ولیہما، چونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر وہ کمزوری آئی تھی وہ رفع ہوگی، اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں تھیں، 313 لوگ، اور سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، صرف 8 تلواریں۔ کل 100 گھوڑے لے کر آئے تھے بدر میں بھی وہ جو مخالفین تھے، اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے صرف۔ اور جو مخالفین تھے مشرکین مکہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور ادھر 70 اونٹ تھے۔ 313 کے مقابلے میں 1000 لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، تمہارے لیے کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، اس کو دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی۔ آپ اللہ سے اس طرح سے استدعا کر رہے ہوں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مُصَوِّمِينَ، جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ،
مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبی بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کا اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3000 نہیں 5000 کی امداد ملے گی۔ اگر وہ فوری طور پر حملہ آور ہوں گے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ لِیَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ ان کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں ایک معاملہ ایسا بھی ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے معاملے کو لیا جا رہا ہے، جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار آپ کی چیک بون پر، گال کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر وہ وار ہوا، اور اس سے آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، اور خون کا جو فوارہ پھوٹا تھا اس فوارے سے ظاہر ہے کہ آپ کا پورا جسم اور چہرہ لہو لہان ہو گیا خون سے، کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خذبوا، جنہوں نے رنگ دیا، وجہ نبیہم، اپنے نبی کے چہرے کو، بدم، خون سے۔ اس پر گرفت ہو رہی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری زک جو پہنچی ہے وہ خالد ابن ولید اس وقت جو کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے دے گا۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہ وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں جو دعا ہے، آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین اور تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ کچھ بے ہوشی طاری تھی تو اس بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو پوری طرح سے اپنے حواس جو ہیں بحال نہیں ہوئے تھے آپ کے، تو یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے، کتنا ہی نزول فرما لے۔ اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان سود مت کھاؤ دگنے پر دگنا۔ یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں ہے وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے نوٹ کروا چکی ہوں، سب سے پہلے ایک مکی صورت
सूरत रूम में ये बात आ गई थी। मा आते तुम रिब्बन ली यरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह वमा आती तुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुज़हिफ़ून। तुम इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह और सूद को एक दूसरे के मुकाबले रख कर जो भी उस सूद के अंदर जो भी कबाहत थी वो वाज़ह कर दी, जैसे कि शराब और जुए की जो खराबी थी उसको सूरत बकरा में बयान कर दिया गया था। अब यहाँ वो दूसरा आ गया मामला कि ये कम से कम सूद की शरह बहुत ज़्यादा, जिसे यूजली कहते हैं आजकल ये सूद के जो ज़ाती मसाइल के लिए लेते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे सूदखोर मौजूद हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो देते हैं लोगों को कर्ज और उनका खून चूस जाते हैं। तो पहले उस सूद की मजम्मत आई है, आखिरी हुक्म है फिर उस सूद का जो बै के अंदर सूद है वो हुक्म के जो सन 9 में नाजिल हुआ, लेकिन तरतीब मुसहफ में वो सूरत बकरा में है। वो पूरा रुकू हम पढ़ चुके हैं। उस रुकू की आखिरी आयत वो है जो कुरान मजीद की आखिरी आयत है तरतीब नज़ूल में। वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह। ये क्यों यहाँ पर आयत आई है? इसलिए कि महसूस होता है कि वो जो 35 तीरंदाज वहाँ से छोड़कर चले गए थे तो कोई उनके तहत शोर में माल गनीमत की कोई तलब थी जो नहीं होनी चाहिए थी। इस हवाले से इस सूदखोरी में जो भी है ये इंसान के अंदर माल से मोहब्बत ऐसी पैदा कर देती है जिसकी वजह से उसके किरदार के अंदर बड़े बड़े खला पैदा हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ उसी के हवाले से बात हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़आफ़तन वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फला पाओ। वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। डरो उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, भड़काई गई है। व अतियुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और अल्लाह के रसूल की अतात करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। व सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस। और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत के हसूल के लिए। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसका फैलाव आसमानों और ज़मीन जितना है। उइद्दत लिल मुत्तकीन। वो तैयार की गई है, संवारी गई है, उसका सिंगार किया गया है अहले तकवा के लिए। अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़ी सर्राई व ज़र्राई। वो लोग जो खर्च करते हैं सूद के मुकाबले में इन्फाक के तकाबल फिर देख लीजिए जो खर्च करते हैं सर्राई खुशी में भी, वज़राई जो तंग दस्त हैं तब भी खर्च करते हैं चाहे तकलीफ़ में हैं। वल काज़िमीनल गैज़। और वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफ़ीना अनिन नास। और वो लोग जो लोगों की ख़ताओं से दरगुज़र करते हैं उन्हें माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन को पसंद करता है। ये दर्जा एहसान है, इस्लाम, ईमान, फिर ये एहसान। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। और इनमें से अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाती है कि अगर वो कोई कर बैठे हैं कोई खुला गुनाह, कोई बेहयाई का इर्तिकाब या अपने ऊपर कोई और जुल्म कर बैठते हैं, ज़करुल्लाह फ़ौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। तो वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं। ये मज़मून सूरत निसा में आएगा कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब ठहराया है कि जो शख्स मुसलमान साहिब ईमान कोई ख़ता उससे सरज़द हो जाए और वो फ़ौरन तौबा कर ले तो अल्लाह ताला जो है उसने अपने ऊपर वाजिब ठहरा लिया है कि उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। कौन है जो माफ़ कर सके गुनाहों को सवाए अल्लाह के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू। वो अपने उस गलत फ़ेल पर इसरार नहीं करते, यानी ये कि करते चले जा रहे हैं, मौत आ गई तो अब तौबा करेंगे, तो अब तौबा नहीं है। एक ख़ता होगी, जज्बात में होगी, भूल में होगी, फ़ौरन रोया, फ़ौरन गिड़गिड़ाया, फ़ौरन तौबा की, अज़्म मुसम्मम किया अल्लाह से कि दोबारा नहीं करूँगा, बड़े पेशेमानी के साथ अल्लाह की जनाब में अपने पूरे दिल के पक्के इरादे के साथ तौबा की। अल्लाह उस तौबा के कबूल करने की ज़मानत देता है। वहुम यालमून। और वो जानते हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। ये वो लोग हैं जिनका बदला है उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा।
اور وہ باغات کہ جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں گھومو پھرو۔ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ جب ان قریش کے قافلے جاتے تھے شام کی طرف تو راستے میں تو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھی جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی۔ ان کے جو کھنڈرات تھے وہ یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آیت بڑی اہم ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطیہ کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتی ہوں۔ آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہیں، بلند تو نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس چیز سے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان یقین والا ایمان نہیں ہے۔ برنگ سیٹ لیونگ فیتھ کنونشن وہ کیا ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ محمد کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان میں حضرت حمزہ علیہ السلام بھی ہیں۔ انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا، واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس وقت تک میت پر بیان کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، عورتیں بیان کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں، مسیحیں کہہ رہی تھیں۔ اس حالت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں، رشتہ دار ہیں؟ حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کے لیے بیان کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ تھیں آپ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا ہے، آخر آپ کا دل حساس تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، نعوذ باللہ۔ جو بھی زخم پہنچی ہے یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زخ نہ پہنچے، سبھی مومن ہیں پھر تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے، پھر انہیں قبول کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے، کفار کو پسند کیا ہے، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے، یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کے اندر پوری طرح پک بھی جائیں، اور اگر کوئی ایمان کے اندر کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی باحیثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص
بحث و تمہیز میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کریدنے کو، جیسے کوا جو ہے زمین کو کریدے گا، پھر اسے جو کچھ نظر آئے گا، دانہ ہے یا کنکر، تو اس کو علیحدہ کرے گا اور دانے کو کھائے گا اور کنکر کو چھوڑ دے گا، تو بحث ہے کریدنا۔ اور تمہیز ہے جدا کر دینا، جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جو چیز اس کے کھانے والی ہے اس کو ایسے ہی کھینچ کے لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڈمٹ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق بھی ہیں، کچھ منافقین بھی ہیں، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمہیز کی ہے اللہ نے، دکھا دیا۔ یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا، ورنہ کیسے نظر میں آتا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، وہاں وہ آیت نمبر 214 تھی سورۃ بقرہ میں، اور یہاں 142 ہے آیت نمبر۔ ڈیجٹ وہی ہیں، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور جمع کریں گے تو 7 کا ہندسہ بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وہی آیت ہے اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، ابھی تو امتحان ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں اور کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کون ہے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم نے توند خون سے ملاقات کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم تو لڑیں گے، کھلے میدان میں جائیں گے۔ یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق تھا، شوق شہادت تھا، شوق جہاد تھا، اور جہاد کے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ تم لوگ اظہار کر رہے تھے۔ اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت، اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت، اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائیں کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے یعنی موت سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جب یہ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب کس لیے جنگ کرنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ان میں سے۔ جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے تلوار پھینک دی اور بیٹھ کے اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہو گئی۔ پہلی گرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو بہرحال کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے، تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ أَفَإِن مَاتَ، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قُتِلَ، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،
ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی۔ ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا۔ وہ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ یار غار ثانیہ اسلام و غارو بدرو قبرو وہ آئے ہیں ان کے لیے، چونکہ رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر چادر تھی، وہ ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اب دوبارہ آپ پر موت وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاودانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظمیت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتاباً مؤجلہ، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے، اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے وہ سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا جب وقت ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا، لہٰذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے اس کی موت ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی پہلا تو نہیں ہے، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون، یہ ربی ربائی، یہ یہودیوں کا جو آج بھی لفظ چلتا ہے، ربانیون، ربائز، ربی جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے اور چاہنے والے، اللہ کے مت والے، اللہ کے دیوانے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معاہو، ان کے ساتھ ہو کر جنگ کی، ربیون نے، کثیر اللہ والوں نے، اللہ کے غلاموں نے، اللہ کے بندوں نے۔ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں انہیں آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ ہمت ہاری۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ، دل گرفتہ نہ ہو۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اگر ہم سے ہمارے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، ہم سے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے، کیف یہدی اللہ قوما غضبوا وجہ نبیہم بدم، یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گیا۔ تو اے اللہ تعالیٰ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اسراف ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، بخش دے جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی حضرت طالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورۃ بقرہ کے اختتام پر آئی، فَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔
وہی دعا یہاں بھی ہے اب فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسنہ ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پھر تم بالکل خسارہ پانے والے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، تمہارا مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ انہیں کھلی فتح ہو چکی تھی، مسلمانوں کو عزمیت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں انہوں نے پناہ لے لی پہاڑ کے اوپر جا کر۔ خالد ابن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر اللہ نے کوئی ایسا رعب ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔